السلام علیکم. سٹی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ شناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سٹھی صاحب. السلام علیکم. سٹھی صاحب, آج تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں ہر پروگرام میں آپ سے بہت سے سوال کرتی ہوں, تو آج جو آڈینس آپ کے لیے سوال بھیجتی ہے, آپ کو فالو کرنے والے آپ سے جاننا چاہتے ہیں, وہ سوال شامل کیے جائیں. اور ہاں یار, ہم اب ہمیشہ سوال ہم کہتے ہیں بھیجیں, وہ بھیجتے ہیں, آپ سوال ہی نہیں ان کے لگاتے. اصل میں کرنٹ افیئرس کی بھرمار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس پر آپ کا انپٹ, اس پر آپ کا آج فارغ کرو کرنٹ افیئرس. اچھا, آج آن دیو سوال. لیکن ایک موضوع ایسا ہے جس سے تھوڑا بہت کرنٹ سب کو لگے گا, تو میں چاہتی ہوں کہ وہ شامل کر لیا جائے. شرارت نہیں, وہ ایک ایسی ایپیسوڈ تھی ہمارے شو کی جس میں آپ ویسے بہت کول نظر آتے ہیں, ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, لیکن اس میں آپ بہت برہم ہوئے تھے اور پھر سوال اٹھے تھے کہ نجم سیٹھی کو غصہ کیوں آیا, اتنا غصہ کیوں آیا. اور دیٹ واز اباؤٹ وی پی این. جب حکومت نے وی پی این کی بندش کا پروگرام بنایا تھا اور کہا تھا کہ رجسٹر کریں, تو اس وقت آپ جھنجھلا گئے تھے کہ حکومت ایک شخص کے لیے کیا کر رہی ہے, کتنے معاشی نقصانات ہوں گے. جو انفلوئنسرز ہیں یا جو ہمارے نوجوان ہیں جو اس کے ذریعے ارن کر رہے ہیں, فری لانسرز ہیں, وہ سب متاثر ہوتے ہیں. اور اس غصے پہ لوگ سوچنے لگ گئے تھے کہ واقعی اتنا سیریس میٹر ہے جس کی وجہ سے سیٹھی صاحب کو بھی غصہ آ گیا. اس پر ایک رپورٹ آتی ہے top10vpn.com میں ریسرچ کے بعد کہ پاکستان لیڈ کر رہا ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس کی بندش کے نتیجے میں ہونے والے مالی نقصانات میں. اب اس فہرست میں دوسرے ممالک بھی ہیں, اور وہ ممالک آپ دیکھیں کہ کون سے ہیں. میانمار ہے ان میں سوڈان ہے, اور وینزویلا ہے, بنگلہ دیش ہے, بھارت ہے, اور پاکستان ان کی لسٹ میں ٹاپ کر رہا ہے $1.62 ارب کے مجموعی مالیاتی نقصانات یا اثرات کے ساتھ. سب کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے حکومت اتنا بڑا معاشی نقصان بھی جھیلنے پر تیار ہو جاتی ہے, اور اسپیشلی ریاست کی ڈومیسٹک اور گلوبل پالیسیز کو میڈیا کیسے امپیکٹ کرتا ہے. بڑا آپ نے لمبا چوڑا سوال کر دیا ہے. شروع تو آپ نے پاکستان سے کیا اور اب آپ پہنچ گئی ہیں گلوبل پالیسیز کے اوپر, کیونکہ گلوبلی بھی تو پابندیاں لگی, لیکن ہم پاکستان میں سفر کر رہے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ ود دس. جی, اس کے کچھ تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس بڑے انٹرسٹنگ ہیں. کچھ آپ نے دیے ہیں, کچھ میں دے دیتا ہوں. کہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 1.62 بلین روپیز ڈالرز, 1.6 بلین ڈالرز. اب 1.6 بلین ڈالرز, مائی گاڈ, میں تو روپے میں ٹرانسلیٹ کرتے کرتے گھوم جاتا ہوں. رہنے دیسی میں رہنے دیں, ڈالرز میں ہی ہوئے. تو 1.6 بلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے, اور یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. جی, اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ 5 ممالک ہیں جہاں جس سے پاکستان نمبر 1 پہ ہے, ٹاپ پہ ہے, جن نے سب نے اس قسم کی حرکتیں کی ہیں. جی, اور 3 وجوہات کی بنا پر انہوں نے انٹرنیٹ انٹرپشنز کی ہیں. ایک تو ہے پولیٹیکل پروٹیسٹ, جی, دوسرا ہے الیکشنز, جی, اور تیسرا ہے جنرلی انفارمیشن کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے نا. جی, تو یہ 3 وجہ سے پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, اور کون سے ہیں, میانمار, سوڈان. اب میانمار, سوڈان ڈکٹیٹرشپس ہیں, خانہ جنگی ہے, سول وارز ہیں. تو یہ 3 جو ہیں یہ سو کالڈ ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں, لیڈ بائی انڈیا. اور وہاں بھی نریندر مودی گورنمنٹ نے انٹرنیٹ انٹرپشنز ہوئی ہیں اور کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. جب بھی پروٹیسٹ, فار ایگزامپل جب پنجاب میں فارمرز کی پروٹیسٹ ہو رہی تھی, تو انڈین گورنمنٹ نے بالکل بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا انٹرنیٹ. ہمارے ہاں بھی جب بھی خان صاحب جب بھی گڑبڑ کرتے ہیں تو وہ ساری انٹرنیٹ بلاکنگ ہو جاتی ہے. یا کوئی مذہبی باتیں, سیکٹیرین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں یا ایسے مواقع ہوتے ہیں, تو وہاں انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ 1.6 بلین. اب میں نے اس دفعہ جب مجھے غصہ چڑھا ہوا تھا کہ جی یہ کیا, یہ انٹرپشنز ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو رہا ہے, تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ سمپلی کس قسم کی اسکیل ہے آف ڈسٹرکشن, اور آپ کو ملتا کیا ہے اس سے, کیا آپ نے حاصل کیا یہ انٹرنیٹ یہ کر کے. کیا ٹیررزم کم ہو گئی ہے, کیا بم پھٹنے کم ہو گئے ہیں, کیا لڑائی جھگڑے کم ہو گئے ہیں, کیا عمران خان کو آپ کا اس کا منہ آپ نے بند کر دیا ہے, اس کے سپورٹرز کا منہ بند کر دیا؟ نو. سو بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ شوڈ کنسیڈر دس پالیسی آف internet disruptions and controlling the inflow, the flow of information. بٹ اب یہ تو ہوگی بات, مگر جو دوسرا سوال آپ نے کھڑا کیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے کہ میڈیا کا کیا رول رہا ہے ان شیپنگ ڈومیسٹک اینڈ گلوبل پالیسیز. اب ڈومیسٹک پالیسی کا تو اگزامپل پاکستان کا میں دیتا ہوں آپ کو کہ کب میڈیا کو استعمال کیا گیا ان دا لاسٹ 75 ایئرس اور اس کے کیا نتائج تھے, اور پھر گلوبل کا بھی میں کچھ آپ کو
I'll try and give you an idea کہ گلوبل میڈیا کا کیا رول رہا ہے in shaping global policies. تو let's start with پاکستان. پاکستان میں ہمیشہ جب ڈکٹیٹرشپ رہی ہے تو بڑی سخت کنٹرول رہا ہے آف دا میڈیا, اور جو بیانیہ تھا وہ حکمران طبقے کا تھا. جب ملٹری گورنمنٹ تھی the media was pushing the military government line. تو 30 سال تو ڈائریکٹ ویسے ہی ہو چکا ہے. پھر کوئی 10 سال تو ہائیبریڈ گورنمنٹ چلتی رہی ہیں, اور وہ بھی گورنمنٹس ایسی جس میں سیم پیج کا راگ ہوتا تھا. تو وہ اس وقت بھی میڈیا کو کنٹرول کیا گیا اور انفارمیشن کو روکا گیا. تو پالیسیز تو, اور اس سے پہلے ایک زمانہ تھا جب کہ کوئی میڈیا تھا ہی کوئی نہیں. 1950s میں کون سا میڈیا تھا؟ 1-2 اخبار تھے, دیٹ واز اٹ. مطلب ایک پاکستان ٹائمز انگریزی کا اخبار تھا اور ایک کراچی میں ڈان تھا. اسی طریقے سے ایک جنگ تھا اور ایک آدھ اور کوئی اخبار تھا نیشنل لیول کا. تو مطلب ہے کہ, اور پھر جہاں تعلیم نہ ہو تو وہاں پرنٹ میڈیا کہ ایک حد تک ہی, اور اس کو بھی اگر بیٹھ کے نیوز رومز کو کنٹرول کیا جائے. تو مطلب ہے کہ سو the media was used always to promote a particular narrative. ایک ریاست کا بیانیہ یا حکمران کا بیانیہ. ٹھیک ہے. اچھا, تو جب یہ جمہوریت کی بات آتی ہے کہ میڈیا از دا 4th pillar آف دا اسٹیٹ, تو میڈیا کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جو کہ باقی پلرز کے ساتھ ہوا ہے. ان کو بھی پلر کو انہوں نے ٹھوکا مار مور کے فارغ کیتا ہے, انہوں نے جوڈیشری نے بھی ٹھوکا مار مور کے فارغ کیتا ہے. یہی نا دند کاٹتے ہیں. ہاں سارا. تو مطلب ہے کہ میڈیا کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. اور ہم بڑی شور ڈالتے ہیں فریڈم آف دا میڈیا, انڈیپینڈنس آف دا میڈیا. کون سا فریڈم, کون سا انڈیپینڈنس؟ یہ باتیں ٹھیک ہے, یہ باتیں ہم لوگ کر لیتے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پریشر کانسٹنٹ ہوتا ہے کہ ریاست کا بیانیہ یا حکمران طبقے کا بیانیہ جو ہے وہ کریں. اور اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے ہماری آزادی, سو کالڈ میڈیا انڈیپینڈنس, اور بھی ختم ہو گئی ہے یا ریسٹرکٹ ہو گئی ہے. وہ کیا ہے؟ گلوبل میڈیا سے لے کے پاکستان میڈیا تک ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پرانے زمانے میں میڈیا کے جو مالکان تھے وہ جرنلسٹ تھے. ٹھیک, وہ نارمز جانتے تھے جرنلزم کی, اور نارمز بھی جانتے تھے اور اپنی آزادی کو بھی گارڈ کرتے تھے. اٹ واز ناٹ اے منی میکنگ مشین, اٹ واز اے مشین فار سوشل کانشیسنس. وہ اسی لیے تو بات بنی تھی نا, دا 4th اسٹیٹ. کہ اب وہ جب سے یہ سرمایہ داری نظام اور شروع ہوا ہے تو اس میں ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ سرمایہ داروں نے کیپچر کر لیا میڈیا کو اپنے مفادات کے لیے, اپنے مفادات کو پروموٹ کرنے کے لیے. جہاں سرمایہ دار نہیں ہیں وہاں ایلیٹ کے جو حصے ہیں جو اپنے انٹرسٹ کو فارورڈ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کنٹرول کر لیا. اب پاکستان کے اندر اب بہت کم میڈیا آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ابھی بھی جرنلسٹ ان کو چلا رہے ہیں, اور جرنلسٹ ان کے جو مالکان ہیں وہ اور کوئی انڈسٹری نہیں ہے ان کے پاس. وہ ایک آدھ رہ گیا جیو ٹائپ. باقی تو یہاں حالات یہ ہیں کہ the media has been taken over by either contractors or politicians directly who are part of ministries اور information ministry سے اور ادھر سے وہ ایڈز لے کے اپنا کھاتا پورا کرتے ہیں and لائن چلاتے ہیں اس حکومت کی. سندھ کے اندر ایسے ہی ہے, پنجاب میں بھی ایسے ہی. تو ایک تو یہ ہوا میڈیا کے ساتھ, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بالکل کنٹرولنگ ہو رہی ہے اب. مگر جو دوسری چیز آپ گلوبلی دیکھیں تو وہاں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. وہاں بھی the Israeli lobby is so powerful that they have a very very strong grip over Western media. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے بھی جو بڑے سرمایہ دار ہیں, بگ بیرنز, انہوں نے بھی بہت بڑے انٹرسٹ سٹیکس لگائے ہوئے ہیں میڈیا کے اندر. شروع کیا انہوں نے پرنٹ سے, پر الیکٹرانک میں چلا گیا. حال یہ ہے کہ آج کل BBC جیسا ایک ادارہ جو کہ جس کی آزادی کے بارے میں دھوم اتنی تھی, وہ BBC کے اوپر بھی بڑی سخت تنقید ہو رہی ہے کہ وہ بھی اب ریاست, پہلے بھی ریاست کا ادارہ تھا مگر 4th pillar تھا, مگر اب وہ BBC بھی اتنا کمپرومائز ہو گیا ہے کہ اس کے انڈیپینڈنس کے اوپر بھی لوگ جو ہے نا سوچتے ہیں 2 دفعہ کہ یہ BBC بھی جو ہے, اسپیشلی جب اوپنلی ایک اس کی گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہو لائک ان پیلسٹائن یا لائک سپورٹنگ اسرائیل, تو BBC کو بھی بڑے خیال سے کام کرنا پڑتا ہے. اینڈ سو اٹ آلسو اینڈز اپ ٹوئنگ دا لائن. تو اب دیٹ از ویئر دا میڈیا از. بٹ ٹو گو بیک ٹو دا گلوبل رول آف دا میڈیا, میں تھوڑی سی اگر آپ ٹائم دیں میں آپ کو بتاؤں, بہت ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. فرسٹ ورلڈ وار جب ختم ہوا ہے تو اس کے بعد ویسٹرن پاورز نے مڈل ایسٹ کو کاٹ کوٹ کے حصے بنا کے ایک دوسرے کے حوالے کر دیا. ٹھیک, مڈل ایسٹ کے ساتھ
کارونگ ہو گئی تھی, نیا میپ بن گیا تھا مڈل ایسٹ کا. اسی طریقے کے ساتھ جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوا تو گلوبل تھرڈ ورلڈ کا ایک میپ بننا شروع ہو گیا, کیونکہ نئے بہت سے ملک تھے جیسے پاکستان ہے, انڈیا, جن کو آزاد کیا گیا فرام کلونیلزم. افریقہ کے اندر بہت سے تھے, ادھر تھے. تو سو دیٹ واز دا سیکنڈ پروسیس آف لبرلائزیشن جسے کہتے ہیں, یا ری ڈرائنگ دا میپ. اچھا, اب جب وہ میپ ڈرا ہو گیا تو اب کالونائزر جو تھا وہ تو گھر چلا گیا, مگر انٹرسٹ تو اس کے تھے. سو دین واٹ ہیپنڈ, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک بہت بڑی ڈویژن ہوئی گلوبل پالیٹکس کے اندر. وہ کیا تھی؟ وہ تھی کہ سیکنڈ ورلڈ وار اینڈڈ اینڈ دا فرسٹ کولڈ وار اسٹارٹیڈ. دا فرسٹ کولڈ وار واز بٹوین دا سوویت یونین اینڈ دا ویسٹرن پاورز. Soviet Union became one of the biggest countries in the world with lots of states. Eastern Europe میں بھی اور Russia میں بھی. They became a big, جو ایک empire تھا وہ empire بن گیا. ادھر جو western تھے nations, انہوں نے نیٹو شیٹو بنا لیا. ٹھیک, انہوں نے وارسا پیکٹ بنا لیا, انہوں نے نیٹو بنا لیا. And so you had a new war. And that war was an ideological war. ویسٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ سوویت یونین کمیونزم ورسز کیپٹلزم. ٹھیک, انہوں نے کہا کہ یہ جو ماڈل ہے کمیونزم کا, یہ تھرڈ ورلڈ کے اندر پاپولر نہ ہو جائے. اس کے ساتھ جو امریکن انٹرسٹس ہیں اور برٹش انٹرسٹ ہیں اور فرینچ انٹرسٹ ہیں, یہ انڈرمائن نہ ہو جائے. اس وقت چائنا گیم میں نہیں تھا, یہ لوگ تھے. تو انہوں نے ایک طرف تو ڈیفنس پیکٹس بنانے شروع کر دیے, سینٹو, سیٹو, بغداد پیکٹ. دوسری طرف تھرڈ ورلڈ کے جو ریسورسز تھے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. ایران کے اندر کو کرا کے ایرانین آئل کو کیپچر کیا اینڈ سو آن. اور اسی طریقے کے ساتھ مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کو بنایا ٹو بی دا پولیس مین فار دا مڈل ایسٹ, بیکاز دیٹ واز دا پلیس ویئر دی آئل واز. اوکے, سو ناؤ وی ہیو اے سچویشن ویئر دا فرسٹ کولڈ وار اسٹارٹیڈ. اس کولڈ وار کے ہتھیار کیا تھے؟ ہتھیار ہوتے ہیں نا, ہر جنگ کے ہتھیار ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. یہاں ٹھاٹھو تو نہیں تھا. ہاں, پروپیگنڈا تھا. پروپیگنڈا تھا. اس پروپیگنڈا وار میں میڈیا پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول, مگر اس کو پروپیگنڈا نہیں کہتے تھے. کیونکہ اگر اس کو پروپیگنڈا کہتے تو لوگوں نے کہنا تھا یہ تو جیسے فاشزم کے اندر ہٹلر کا پروپیگنڈا تھا, تو یہ تو وہ پروپیگنڈا ہے. جب کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ پروپیگنڈا کی ہو رہی ہے تو اس کی اہمیت نہیں رہتی. اوہ یار یہ پروپیگنڈا ہے, یہ فیک نیوز ہے. پروپیگنڈا کا تو مطلب ہی ہے. تو اس کو پروپیگنڈا نہیں کہا جاتا تھا. اچھا, اس کے اوپر بہت ڈسکشنز ہوئی ہیں اور بہت کی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں, اور اگر کوئی اس کو زیادہ ریسرچ کرنا چاہے تو ون آف دا بیسٹ بکس آن دا سبجیکٹ از بائی نوم چومسکی. جی, بہرحال وہ تو اب لوگ پڑھ رہے ہیں نوم چومسکی کو. میں آپ کو مختصر موٹی بات بتاتا ہوں. کولڈ وار شروع ہو گیا. ویسٹ نے سوچا سوویت یونین کو کیسے گرانا ہے, کیسے کمزور کرنا ہے. تو انہوں نے سوچا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام ایک لبرل نظام ہے جس کے اندر آزادی از ویری امپورٹنٹ, ہیومن رائٹس آر ویری امپورٹنٹ, انڈیویجولزم از ویری امپورٹنٹ. یہ اٹریکٹ کرے گا لوگوں کو. یہ سلوگن جو ہے, جمہوریت از ویری امپورٹنٹ. وی ہیو ٹو اسٹریس ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, یہ چیزیں وی ہیو ٹو اسٹریس. فریڈم, انڈیویجول فریڈم, رائٹ, ٹھیک, پریس فریڈم, یہ ساری باتیں ہمیں کرنی پڑیں گی. کیونکہ سوویت یونین کے اندر, کمیونزم کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں, مائنس تھی. لوگوں کی آزادی, ان کے حق سیلف ڈٹرمنیشن, یہ ساری باتیں انہوں نے پورا ایک ایجنڈا بنایا. اس کے لیے پھر امریکن کانگریس نے اور برٹش گورنمنٹ نے اور فرینچ گورنمنٹ نے, ان سب نے ادارے بنائے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. کہ یہ تو پتا تھا کہ ڈائریکٹلی تو نہیں کر سکتے, انڈائریکٹلی کرنا پڑے گا. تو این جی اوز بنائے, نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز, ان کو فنڈنگ دی گئی فرام کانگریس. تو کوئی ڈیموکریسی کی پروموشن کے لیے تھا, کوئی میڈیا کی پروموشن کے لیے تھا, کوئی ہیومن رائٹس کی پروموشن کے لیے تھا, کوئی الیکشنز کے لیے تھا, بیکاز یہ چیزیں سوویت یونین اور اس کے سیٹلائٹ اسٹیٹس میں نہیں تھیں. تو یہ ایجنڈا بنایا گیا. اس کو پھر انہوں نے پش کیا اور سوویت یونین کو انڈرمائن کیا, اور ان کہ وہ اتھارٹیرین کنٹریز ہیں, وہاں آزادی نہیں ہے, وہاں گھٹن ہے, وہاں یہ ہے, وہاں وہ ہے, اور یہاں کتنا غضب کا ماحول ہے, سب پیسے بنا رہے ہیں اور سب آزاد ہیں اور مزے آ رہے ہیں. ٹھیک, اور ہیومن رائٹس ہیں. ان کو ہیومن رائٹس یاد آ گئی. حالانکہ ویسٹ کا جو ریکارڈ ہے آن ہیومن رائٹس بیفور دا نوشن آف ہیومن رائٹس, جو 19th and 18th اور اس سے پہلی سینچریز میں جس قسم کی
پرسیکیوشنز اور جینوسائڈس کلونیلزم نے کی ہیں وہاں ہیومن رائٹس کو تو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. جو کالونائزر تھا اس نے کیا کیا ظلم نہیں کیے, ویدر ان انڈیا اور ویدر ان پورچوگیز ٹیریٹریز اور ویدر ان فرینچ کالونیز اور ویدر ان برٹش کالونیز, ایوری ویئر. سو سڈنلی چینج ٹو کاؤنٹر another ideology. تو ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ میڈیا واز یوزڈ ٹو انڈرمائن اے ہول سسٹم آف بلیف جس کے اندر ایکوالٹی واز مور امپورٹنٹ دین گروتھ. رائٹ. بیکاز یہاں تو تھا نا سرمایہ داری نظام. اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی یہ سارا کچھ جیسے ہی سوویت یونین گرا 1989 میں اور سارا وہ روس بن گیا اور اس کے بعد وہاں بھی الیکشن ہونے شروع ہو گئے. ٹھیک, گورباچوف, اسی لیے اس کو بڑی پسند کرتے ہیں گورباچوف کو. ہی از دی آرکیٹیکٹ آف دی اینڈ آف دا سوویت یونین اینڈ دی اینڈ آف دا سوویت امپائر کوٹ ان کو. واٹ از امپورٹنٹ از ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ایجنڈا گیا کہاں. وہ ایجنڈا جو ہے وہ اب کمزور پڑ گیا. اچھا. بیکاز سوویت یونین نہیں رہا. اب کانگریس نے فنڈنگ فار پرو ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنس وہ کھینچ لیے. اوکے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ رائٹ ونگ فاشزم بڑھتی جا رہی ہے. اور کہاں بڑھ رہی ہے؟ ہمارے ہاں اتنی نہیں بڑھ رہی جہاں ہوم آف ڈیموکریسی اور سرمایہ داری وہاں بڑھ رہی ہے. اب جو الٹرا رائٹ کی جو ریسرجنس ہے یہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ اور فرانس میں دیکھ لیں, جرمنی میں دیکھ لیں, وہاں تو دا رائٹ ونگ از ریسرجنٹ. کہتے ہیں کہ 60+ کنٹریز جہاں ڈیموکریسی پریکٹس ہوتی تھی وہاں ڈیموکریسی از آن دا ریٹریٹ انکلوڈنگ ان امریکہ. انکلوڈنگ ان امریکہ. ٹھیک. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ دا نیٹ ریزلٹ آف دس ہیز بین دیٹ the media was used to create a particular framework. وہ فریم ورک اب کمزور پڑ گیا ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی وہ کمزور پڑا ہے تو رائٹ ونگ الٹرا فاشزم فاشسٹ آئیڈیاز اور اتھارٹیرین آئیڈیاز جو ہیں وہ پروان چڑھ رہے ان دا کیپٹلسٹ کنٹریز. تو یہاں بھی اب لوگ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں چائنیز ماڈل کو. چائنا نے بہت سیریس کنٹرولز لگائے ہوئے ہیں آن میڈیا. رشیا نے لگائے ہوئے. اب ویسٹرن کنٹریز میں آپ نے یہ جو دیکھا ہے یہ ان میں سے انڈیا از دا لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ. اچھا یہ کاش کے انٹرنیٹ ڈسرپشنس تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا ایڈوانس کنٹریز کے اندر بیکاز وہاں تو ابھی بھی there are checks and balances اور وہ وہاں اٹس اے بگ سورس آف انکم اور گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے وہاں. اور ابھی بھی عدالتیں جو ہیں ٹو واٹ سم ایکسٹینٹ فری فار ایشو سچ ایز دس. مگر آپ دیکھیں تھرڈ ورلڈ کے اندر پروگریسولی ایون ان ڈیموکریٹک کنٹریز اب گورنمنٹس کھڑے ہو کے ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں آن دی انٹرنیٹ بیکاز آف دوز 3 فیکٹرز. انفارمیشن کنٹرول, الیکشنز جو ریگ کرنے پڑتے ہیں اینڈ پروٹیسٹ جو کہ ڈیسٹیبلائز کرتا ہے. سو آئی تھنک گلوبل پالیٹکس کے اندر میڈیا ہیز پلیڈ اے رول. لاسٹ پوائنٹ کہ اب وہ میڈیا نہیں رہا, اب سوشل میڈیا آ گیا ہے. اب ایک کاؤنٹر بن گیا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کیا پروگریسو آئیڈیاز لے کے آ رہا ہے یا کاؤنٹر پروگریسو آئیڈیاز لے کے آ رہا ہے. اور سوشل میڈیا جو ہے ایکچولی اگر آپ اس کو زیادہ جب اسٹڈی کریں گے تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ انسٹیڈ آف بیکمنگ اے سورس آف گروتھ اینڈ لبرلزم سوشل میڈیا از ناؤ ٹرننگ انٹو اینٹی ڈیموکریسی اینڈ اینٹی لبرلزم. اور یہ جو ہے نا دس از اے ویری ڈینجرس سائن بیکاز ہو یہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ سوشل میڈیا ان دا ویسٹ از لیڈنگ ٹو وائٹ سپریمیسی, اسلاموفوبیا, وہ جو ساری بیس انسٹنکٹس ہیں لوگوں کی, پاپولزم کی جس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, سوشل میڈیا جو ہے آپ کو اس طرف لے جا رہا ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا آپ کی ریاست کو اٹیک کر رہا ہے اور پاکستان کو کمزور کر رہا ہے اینڈ دیر از نو ریسٹرکشن آن اٹ. اس لیے یہاں بھی اب اٹیمپٹ کریٹ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اس کو چینل کیا جائے, اس کو کنٹرول کیا جائے. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دس از اے اٹیک آن آور فریڈم اینڈ اٹ از بیکاز جیسے میں نے اس دن یہ کہا کہ یہ اب اس کو روکنے کے لیے, فلو آف انفارمیشن کو روکنے کے لیے, الیکشنز رگ کرنے کے لیے یہ استعمال کیے جا رہے ہیں سینسرشپ. اور یہ بزنس کو بھی خراب کر رہی ہے اور آپ کا جو ماحول ہے یہاں
which is what we want, democracy is what we want, we want protection, وہ بھی خراب ہو رہا ہے. So I think political parties کے اوپر پریشر رہنا چاہیے کہ یہ جو کنٹرولز آپ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, یہ آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. آپ کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے سکتے تو آپ پابندی لگا دیتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے 2 آئیڈیالوجیز کی مثال دی تو وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے تھی, لیکن اس میں حکومت یا سیاسی جماعتیں بڑے کمزور ہیں. تو ان کو طاقتور بنانے کے لیے کیا کریں؟ بریک پہ جانے سے پہلے یہ بتا دیں. اپنا بیانیہ ٹھیک کریں, عوام کے ساتھ ہمدردی کریں, عوامی باتیں کریں جو عوام کے دل کو لچار کریں آپ کے نظریات کا. بہرحال میڈیا کے ارتقاء اور پالیسیز پر اس کے اثر کے حوالے سے ہم نے سیر حاصل گفتگو سنی, بہت سے آئیڈیاز کلیئر ہوئے کہ کس طرح سے میڈیا اثر انداز ہوا ایز اے ٹول پالیسیز پر. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. سیٹھی صاحب, آپ کچھ مقامی معاملات کی طرف آتے ہیں, اور کل آپ نے مجھ سے اچانک سوال پوچھ لیا, حالانکہ سوال پوچھنا میرا کام ہے. آپ نے مجھے کہا کہ ایک شخص جس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے مذاکراتی عمل میں, وہ کون ہے؟ اچھا, تھوڑی دیر کے لیے میں سوچ میں پڑ گئی کیونکہ سوال آپ پوچھ رہے تھے. میں نے جو جواب دیا انہی کی اہمیت آج کھل کر سامنے آئی ہے, وہ ہیں بشریٰ بی بی. بشریٰ بی بی کے حوالے سے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پہلے وہ سیاسی عمل میں ایکٹیو ہوئیں, جیسے آپ نے بتایا ایک دم سے انہوں نے لیڈ کیا لانگ مارچ کو, اور پھر اس کے بعد اب وہ جو قانونی معاملات ہیں ان کو بھی دیکھ رہی ہیں. اور انہوں نے 2 شخصیات ایسی ہیں ذرائع کے مطابق جن کو یہ کام سونپا ہے کہ وہ وکلا کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ان کو رپورٹ کریں گی. ادھر شیر افضل مروت صاحب وکلا کے آڈٹ کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو قانونی ٹیم ہے اس کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروانے کے بارے میں بھی بشریٰ بی بی نے کچھ ہدایات جاری کی ہیں. تو بشریٰ بی بی اگر لیڈ کرتی ہیں ان سارے معاملات کو تو کیا پاکستان تحریک انصاف نکل سکے گی گرداب سے, یا مزید پھنس جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں نکل جائے گی. اچھا, کیوں؟ اب آپ ابھی مجھے پوچھ رہی تھی کہ کیا بشریٰ بی بی ڈارک ہارس ہیں یا ٹروجن ہارس ہیں؟ یہ آف دا کیمپ بات ہوئی تھی. ڈارک ہارس اور ٹروجن ہارس میں کیا فرق ہے؟ ڈارک ہارس وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اوپر توجہ نہ دی جائے, ریس ہو رہی ہے, پیچھے سے کوئی ایسا گھوڑا جس کے اوپر کسی نے بیٹھے نہیں لگائی وہ نیچے سے آگے اور جیت جائے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں کہ گھوڑا پہچانا ہی نہیں, ڈارک ہارس. باقی گھوڑے کچھ چٹا کے گھوڑا, تو باقی سب ادھر دیکھ رہے ہیں, پیچھے سے ڈارک ہارس آ کے بازی لے گیا. ٹروجن ہارس یہ گریک میتھولوجی کا ہے کہ ٹروجن ہارس ایک لکڑی کا بہت بڑا گھوڑا بنایا تھا, اور وہ ایک شہر میں لے گئے, اور اس گھوڑے کے اندر فوج تھی. اچھا, اتنا بڑا گھوڑا بنایا تھا. تو گھوڑا جب شہر میں آ کے کھڑا کر دیا گیا تو جو شہر والے لوگ تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہ جو گھوڑا آیا ٹھیک ہے, انہوں نے لے کے آئے ہیں ایز اے آفرنگ ٹو دا. رات کے اندھیرے میں گھوڑے کی کھلا, اور ان کے جو سپاہی تھے یا گلیڈیٹرز تھے وہ نیچے اترے اور انہوں نے حملہ کیا اور جیت گئے. تو اسے کہتے ہیں کہ ٹروجن ہارس. تو اب بشریٰ بی بی ٹروجن ہارس ہیں یا ڈارک ہارس ہیں؟ اچھا, پی ٹی آئی سمجھتی ہیں کہ وہ ڈارک ہارس ہے. اچھا, کچھ ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں وہ ٹروجن ہارس ہے. اچھا, تو اب میرا خیال ہے کہ توجہ دینی چاہیے گھوڑے پہ, ڈارک ہے یا ٹروجن ہے. اور آپ نے خود ہی بتا دیا کہ انہوں نے تو اب اپنے واضح کر دیا ہے, اور دن بدن وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہیں. اینڈ اب وہ پہلے وہ لیڈ کر رہی تھی, گنڈا پور صاحب کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہو گئے. اس وقت بھی انہوں نے وکلا حضرات کے اوپر خصوصاً ایک اسپیشل ایک لیڈنگ وکلا ہیں, وکیل ہیں جن کے بارے میں راجہ صاحب کو بھی انہوں نے تھوڑا سا تو میں ہوگی, جس سے راجہ صاحب ریزائن کر گئے پھر واپس آ گئے. تو بشریٰ بی بی از ناؤ کمنگ ان چارج. اور یہ جو تھا نا کہ ایک گروپ ہے گنڈا پور صاحب کا, ایک گروپ ہے بشریٰ بی بی کا, اور ایک گروپ ہے بہنوں کا, علیمہ خانی صاحبہ, تو وہ سارے گروپ فارغ ہو رہے ہیں, صرف اب ایک ہی رہ جائے گا, دیٹ از بشریٰ بی بی. اینڈ شی از ٹیکنگ کنٹرول, اینڈ شی از دی اونلی ون جن کا ایکسیس ٹو عمران خان جب چاہیں وہ ایکسیس کر سکتی ہے عمران خان کو. اور عمران خان سوائے ان کے کسی اور کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے, اعتماد نہیں ہے سوائے ان کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بشریٰ بی بی ول پلے ناؤ اے ویری امپورٹنٹ رول. اچھا, ویری امپورٹنٹ رول. اور وہ رول 2 قسم کا ہو سکتا ہے, لگے گا ایک, ہو سکتا ہے دوسرا ہوگا کیا, وہ اس سے پتہ چلے گا ڈارک ہارس ہے یا ٹروجن ہارس. اچھا, وہ یہ ہے کہ
اب خان صاحب کو کون منائے گا؟ کیونکہ منانا تو ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ ایسے ہی سلسلہ چلے گا، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ فیل ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئی ہے پارٹی، ڈویژنز ہو گئی ہیں. اب بشرا بی بی از ٹیکنگ چارج. ڈویژنز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر کسی نے چارج لینا ہو نا تو پہلے ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ڈیوائیڈ کر کے پھر ایک ایسا شخص یا ایسا شخص آتا ہے جو کہ سب کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس کے اوپر سب رضامند ہو جاتے ہیں. اینڈ ہو بیٹر دین بشرا بی بی، بیکاز عمران خان صاحب نے مہر لگائی ہوئی ہے. تو بشرا بی بی پہلے تو یہ کہتے تھے کہ میں تو سیاست میں ہوں ہی نہیں، میں تو ایک گھریلو بیوی ہوں. اب تو کلیئر ہو گیا نا کہ گھریلو شلو شی از ناؤ اے پولیٹیشین اینڈ شی از عمرانز رائٹ ہینڈ مین. میں نے کہہ دیا وومن آرمی ہے وہ مین. تو اب آئی تھنک تیاری کریں آپ کہ اب گنڈا پور صاحب کی جو باتیں ہیں ان میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا. اب جو وکلا حضرات باتیں کرتے ہیں کوئی اہمیت نہیں ہے، کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. ایز وی موو فارورڈ سب سے زیادہ اہمیت بشرا بی بی کی ہوگی، اور وہی اب بیانیاں بنائیں گی. ٹھیک. وہی آپ خان صاحب کی پارٹی کو لیڈ کریں گی ان دی ایبسنس آف خان صاحب. ٹھیک ہے. لیکن پس پردہ جو مذاکرات تھے ان کے بارے میں قیاس رائے یہ کی جا رہی تھی کہ وہ بشرا بی بی کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. میں آپ کو پہلے دن سے کچھ کہہ رہا ہوں، تھوڑا شرمندہ ہوتا ہوں رپیٹ کرنے میں کہ میرے تھی نہ کوئی جن بھوت آ جان، میں ڈر ہی لگتا رہتا ہے. کیا پتہ پہلے سے ہی ہو آپ کے ساتھ. تو اس لیے میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ بشرا بی بی ول بی برج. بشرا بی بی کین پلے دا رول آف اے برج. یہ جو کرائسس چل رہی ہے نا، اس کو ریزالو کرنے کے لیے، آگے جانے کے لیے بشرا بی بی ول بی ویری امپورٹنٹ. پل کا کردار ادا کریں گی، پش نہیں کریں گی. پل. اچھا. لیکن ایسے میں وہ جو پش ہوا نا پہلے، ہاں وہ شاید پل ہی تھا. وہ یہ 26 نومبر کی بات کر رہے ہیں. اچھا. ہاں تو پش لگ رہا تھا نا پہنچو ڈی چوک، تو وہ نتیجہ کی نکلیا پل ہی بنیا نا. پل ہی بنیا، سمجھے نا، پل بیک، ہاتھ میں آگے اختیارات اور معاملات. اور تو اس لیے آئی تھنک اس سے زیادہ بات مناسب نہیں ہے کرنی، بٹ لک آؤٹ فار بشرا بی بی. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ویک کو اگر ہم دیکھیں تو تیسری میٹنگ ہونی ہے مذاکراتی کمیٹیوں کی آپس میں، اور اس میں تحریری مطالبات دینے پڑیں گے، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب کے مطابق 12 دن میں 1 انچ معاملات آگے نہیں بڑھے. تو لکھ کے کیوں نہیں دے رہی پاکستان تحریک انصاف؟ یار تحریک انصاف کوئی پارٹی ہے؟ کوئی پارٹی تو نہیں ہے نا. اب وہ خان صاحب نے جو ان کو کہنا تھا کہہ دیا ہوا ہے، مگر ابھی بھی وہ لکھ کے نہیں دے رہے، کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ خان صاحب کل پھر کہیں گے یہ کیوں نہیں کیا اور وہ کیوں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر لکھ کے دے دیا تو ایک قسم کی تسلیم ہوگی نا کہ گورنمنٹ کو مان لیا، لیجیٹمیسی آف دی گورنمنٹ، ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں. تو بہتر یہ اس کو انفارملی رکھا جائے اپنے ڈیمانڈ. جیسے کہ ایک طرف ان کے جو میڈیا والے لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، تو آپ دیکھ لیجیے گا 2 مہینے کے بعد ریمیٹنسز کم ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ سول ڈس اوبیڈینس تو چل رہا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہتھیار اپنا کوئی بھی نہیں گراتا جب مذاکرات ہو رہے ہوں، نہ گورنمنٹ نے گرائے ہیں نہ انہوں نے گرائے ہیں. ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، اسٹیبلشمنٹ نے پیغام بھیج دیا عمران خان کو کہ آپ کے اور ہمارے درمیان مذاکرات نہیں ہوں گے. پس پردہ جو تھے کچھ نہیں ہوگا. اب آپ حکومت جو آج کی حکومت ہے اس کے ساتھ بات کریں. ایسا کیوں کیا اسٹیبلشمنٹ؟ تاکہ یہ جو عمران کہتا ہے نا، جو پاورفل لوگ ہیں انہی کے ساتھ بات کرنی ہے. اس گورنمنٹ کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، تو فارم 47 گورنمنٹ ہے، کہتے ہیں مانو نا اس کو، پہلے یہ مانو. نہیں، اس کے ساتھ بات کرو گے اور کوئی بات نہیں ہوگی تو ادھر ہی ہوگی، تو پھر اسی کو مان لیا نا آپ نے. یہ وہی ایکسٹینشن ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے لکھ کے نہیں دینا، وہ کہتے ہیں ایسے نالی گل کرو. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ پیغام آئے گا آپ کو مختلف جگہوں سے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، وی آر ناٹ، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات. تو بس پھر آپ سمجھ جائیں کہ بیرسٹر گوہر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہی بات کریں گے. ایسے ہی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ ختم ہو گیا، نہیں ہے رابطہ. اور یہ پیغام اب آپ کو ملے گا فرام بوتھ سائڈس. اسی لیے گورنمنٹ کو بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ہن تسی اٹھو تو گل کرو.
تو اس لیے یہ کمیٹیاں شٹیاں بن رہی ہیں, کیونکہ بھائی لوگوں نے کہہ دیا کہ یو ڈیل ود اٹ. آپ گورنمنٹ ہیں, یو ڈیل ود اٹ. اب گورنمنٹ کیسے, نو گورنمنٹ وانٹس ٹو گو ہوم, تو اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے نا کہ یہ تو کبھی ڈیمانڈ کنسیڈ ہی نہیں کریں گے نا کہ اس سال الیکشن کرا لو. تو کہتے ہیں سیف ہے آپ پہ کرن, کامیاب بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے سارا بوجھ چورا تو پائے گا, گورنمنٹ تو پائے گا. ساڑھے وال کیوں آ رہے ہو, فوکس کرو ادھر, گالی پڑنی ہے تو ادھر پڑے, ہمیں بھی کیوں کہا جا رہا ہے. تو دے آر واشنگ دیئر ہینڈز آف دا ہول تھنگ. مگر اب میں پھر کیا کہوں, چلے آپ اگلے ہفتے کہہ دیجیے گا. کبھی اپنا ہینڈ پل نہیں کرتی, تو رکھتی ہے ہینڈ. تو بس اب اس سے زیادہ ڈارک ہارس, ٹروجن ہارس, اسٹیبلشمنٹ, ہاتھ, گورنمنٹ, لکھ کے دینا نہیں لکھ کے دینا, ان سے بات کریں. اب خود سمجھ جائیں آپ. چلیں, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے, اور آپ کے دیکھنے والے خاصی عقل مند ہیں. دیکھتے ہیں وہ اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں. مذاکرات کا بھی نتیجہ نکلنا ضروری ہے, اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو لکھ کر اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھنے ہیں, اور جب حکومت سے بات ہوگی تو پھر بات چل نکلے گی. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. اب وعدہ نبھائیں گے, آپ کے سوالات شامل کر لیتے ہیں. عدیل احمد صاحب آسٹریلیا سے. اگر ہم 1 منٹ کے لیے سیٹھی صاحب سب کو مشورہ دیتے ہیں, کبھی میاں صاحب کو, کافی لوگوں کو, تو لوگ عمل بھی کرتے ہیں. سیٹھی صاحب کو اگر 1 منٹ کے لیے پاکستان کی سب سے پاورفل کیپ ہے وہ پہنائیں, اور میڈم عائشہ کو اگر ہم 1 منٹ کے لیے عوام سامنے بٹھا دیں, تو اس ٹائم سیٹھی صاحب اگر وہ کیپ پہن کے کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کے پاس وقت بھی آ گیا ہے, اب وہ آئینی ترمیم کے بعد 5 سال بھی آگے ایک ایکسٹینشن کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے, عوام کا ایک دباؤ بھی ہے, ایک پاپولیرٹی بھی ہے, عمران خان کے ساتھ رہنا بھی ہے, ایک انٹرنیشنل پریشر بھی ہے, ملک کی جو انٹرنلی جو ایشوز ہیں بلوچستان میں, کے پی میں, لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے, اکانومی کے جو معاملات ہیں, تو وہ سب سے پاورفل ٹوپی والا بندہ کیا سوچ رہا ہے اس ٹائم پہ؟ کتنے مروان لگے نے مینوں. پا جی مینوں نہیں پتا اور ٹوپی والے بندے کی سوچتے پے نے, تو مہربانی کرو ٹوپی میرے سر تو لا لو تسی, اسی گنجے ہی چنگے. اچھا آئیے اب کہ واٹ از مائی ایڈوائس ٹو ایوری بڈی اس ملک کی جو کرائسس ہے اس سے نکلنے کے لیے. اور بھائی میری ایڈوائس از میننگ لیس. یہاں اتنے بڑے گھوڑے اور ہاتھی ایک دوسرے کو ساتھ ٹکر لے رہے ہیں, who is going to listen to me. مگر بات سیدھی سی ہے, کوئی زیادہ ٹیڑھی نہیں ہے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے سب کو تو جلدی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اعتماد نہیں ہے خان صاحب کا سیاسی جماعتوں کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اور اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد نہیں ہے خان صاحب کے اوپر اور اس کی پارٹی کے اوپر. اب اس کو اعتماد کیسے واپس ریسٹور کیا جائے تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھے اور ملک کے نقصان نہ ہو جائے اس کے اندر. جو ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ انٹرنیٹ ڈسرپشنز ہو رہی ہیں, لانگ مارچز ہو رہی ہیں, فارنرز انویسٹمنٹ رک گئی ہے یہاں, لوگ بزنس ڈیلز کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں, سرمایہ دار یہاں سے اٹھ کے باہر جا رہے ہیں, تو باہر سے یہاں کون آئے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب بات یہ ہے کہ الٹیمیٹ گول کیا ہے جس کے ساتھ مسئلہ ایک کچھ حد تک حل ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک نئی الیکشن ہو جائے. سب کے ذہن میں یہی بات ہے کہ اگر ایک فری اینڈ فیئر یا ریلیٹیولی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے تو شاید اس کے ساتھ کچھ مسئلے حل ہو جائیں. مگر وہ الیکشن فری اینڈ فیئر اس وقت ہوگی جب عمران خان یہ سمجھیں گے کہ فری اینڈ فیئر کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کو الیکٹ کیا جائے ایز پرائم منسٹر. خان صاحب کے ذہن میں فری اینڈ فیئر کا مطلب ہی ہے. اب کیا آج اگر الیکشن ہو تو کیا میجورٹی خان صاحب کو ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ پرابیبلی مل رہی ہے, کافی پاپولر ہے, کے پی میں بھی ہیں اور پنجاب میں بھی ہیں. سندھ میں بھی ٹیسٹ نہیں کیا گیا پیپلز پارٹی کو, مگر میرا خیال ہے وہاں بھی پی ٹی آئی میں گیو دا پیپلز پارٹی رن فار اٹس منی, وہاں بھی مسئلے بن سکتے ہیں. مگر کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں. کوئی اسٹیبلشمنٹ, کوئی سیاسی جماعت, نون لیگ ہو جائے, پیپلز پارٹی ہو جائے, اور جو ان کے ساتھی ہیں, کوئی بھی ایسی پالیسی کے اوپر انگوٹھا نہیں لگائیں گے جس کے ساتھ ان کا خاتمہ ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اس بات کو چھوڑ ہی دیا جائے تو بہتر ہے. جو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سب کو کہیں گے جی خودکشی کر لیں اور ہمیں الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیں. اس کے ساتھ نون لیگ بھی گئی تھی, پیپل پارٹی بھی گئی تھی, سارے گئے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. سو لیٹس ڈو سم تھنگ دیٹ از پاسبل. اب پاسبل کیا ہے؟
جس کے ساتھ خان صاحب کو بھی مسئلہ حل ہو جائے اور باقی لوگ جو ہیں ان کے بھی مسئلے بڑھے نہ کم ہو جائیں. وہ یہی ہے کہ ایک آج نہیں کل نہیں پرسوں طے ہو جائے کہ جی 4 سال کے بعد الیکشن نہیں ہونی، 3 سال کے بعد ہونی ہے. خان صاحب نے 2 سال تو کاٹ ہی لیے نا ان دا ولڈرنس، جنگل میں. تو جنگل میں کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کاٹ لیں، اپنا بیس کو اور بڑھائیں. آپ کو بڑے پلیٹ فارم ملیں گے ڈیموکریٹک سیاست کرنے کے انسٹیڈ آف اسٹریٹ سیاست. اور آپ تو جانتے ہیں خان صاحب کہ آپ کا تو ایک کلٹ فالوئنگ ہے. آپ کے جو نوجوان طبقہ ہے اور جو باقی لوگ جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ آج نہیں کل نہیں پرسوں جب بھی آپ الیکشن کے لیے کھڑے ہوں گے یہ آپ کے ساتھ دیں گے. یہ بھولیں گے نہیں آپ کو. جب تک آپ ایک دفعہ جیت کے ان کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ یو آر اے شیور شاٹ کہ الیکشن جب بھی ہوگی یو ول ون. تو خان صاحب یو آر اونلی 72، تو واٹس دا بگ ڈیل؟ یو ڈونٹ ایون لک 60، یو آر اے ینگ مین. باقی تو سارے بڑے توتے ہوتے جا رہے ہیں. They are going to pop off one by one and you will still be the handsome young man of Pakistani politics. تو آپ صبر کریں. Let this process be over. اکانومی اسٹیبلائز ہو جائے. نیشنل سیکورٹی کے بڑے تھریٹس ہیں and you know it. کتنے تھریٹس ہیں. And don't rely on America to bail you out. They are nobody's friends. So therefore, find a way to make a negotiation. یہ چھوڑے کہ کوئی اریسٹ کر لیا، اس کو یہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ چھوڑ دیں، یہ 26 امینڈمنٹ، سب باتیں جو ہے پارلیمنٹ کے اندر امیڈیٹلی طے ہو سکتی ہیں. سب کچھ رکا ہوا ہے آپ کی وجہ سے. میک اے کمٹمنٹ. اور وہ طریقہ اس کا جو موڈس آپرینڈی ہے کس طریقے سے یہ بات کو آگے بڑھانا ہے وہ بڑی آسان ہے. وہ وی کین ورک اٹ آؤٹ. اٹس ناٹ این ایشو. کیسے آپ کی بیل ہوگی، کیسے آپ کے کیسز ختم ہو گئے. آفٹر آل شہباز شریف صاحب بھی بیلیں لے کے باہر نکلے ہوئے تھے، نواز شریف صاحب بھی، مریم بھی، سب نے آ کے حکومت میں بیٹھ کے اپنا سارے کیسز ختم کرائے ہیں. تو یہ پری کنڈیشن نہیں ہوتی. پری کنڈیشن ہوتی ہے آزادی. تو وہ تو کیسز 100 چڑھے بھی ہوں، کنوکشنز بھی ہوں. نواز شریف صاحب کے اوپر بھی تو کنوکشنز تھیں. تو مشرف صاحب کون سی کنوکشن دے گئے تھے یاد ہے آپ کو نواز شریف صاحب کے اوپر؟ تو بات یہ ہے کہ دیز تھنگس کین آل بی ریورسڈ بٹ دیر آر ویز آف ریورسنگ دیم. ڈونٹ وری اباؤٹ آل دس. میک اے ڈیل, میک اے compromise, be a politician. Politics is the art of the possible. Find a way to sit with the government of the day, whatever it is. After all, مائنڈ نہ کیجیے گا, آپ بھی تو آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے گورنمنٹ لے کے آئے تھے. اگر یہ فارم 47 سے لائے ہیں تو آپ بھی تو آر ٹی ایس کے ذریعے لائے تھے. تو دے سیٹ ود یو نا, دے ٹالریٹڈ یو فار 4 years in the assembly. تو واٹس دا بگ ڈیل. سو میری یہ سجیشن ہے کہ آپ ان سے بیٹھے, انہیں کہ آؤ جی لیٹس ٹاک نیٹی گریٹی, موٹی گل کریے, چھڈو میرے ساری گلاں یہ ہو جاؤں دیا رہن گیا. الیکشن کب دینی ہے آپ نے مجھے؟ وہ کہیں گے جی الیکشن تو 5 سال پورے ہوں گے تو دیں گے. تو آپ بات کریں ان کے ساتھ اور کہیں مکمکا کر لیں. تھوڑی دیر لگے گی لین دین میں, مکمکا کر لیں. جیسے آپ مکمکا کرتے ہیں کہ جی الیکشن 2.5 سال یا 3 سال کے بعد ہوگی, ڈونٹ وری, ٹائم ول فلائی لائک دس. آپ نے اپنی پارٹی کو آرگنائز کرنا, اس کو پارٹی بنانا ہے. وہ بھی پارٹی نہیں ہے وہ. یہ آپ ابھی تک اپنی یہ جو موومنٹ ہے آپ کا پی ٹی آئی کا, اس کو آپ پارٹی نہیں بنا سکے. اس کو پارٹی بنائیں تاکہ یہ الیکشن کمیشن اور یہ الیکشنز, پارٹی الیکشنز, پارٹی فنڈنگ, اس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں فار گاڈ سیک. یہ اس طریقے سے نہیں آپ چلا سکتے, نہ پارٹی کو چلا سکتے ہیں, نہ ملک کو چلا سکتے ہیں. نان انسٹیٹیوشنل میکنزم. بی اے لیڈر, بی اے ڈیموکریٹک لیڈر اینڈ فائنڈ اے وے. اینڈ آپ تو خود کہتے ہیں کہ کمپرومائز جو ہے یو ٹرن ہوتی ہے, لیڈرز تو یو ٹرن کرتے ہیں. تو آپ کے لیے تو یو ٹرن از اے پازیٹیو تھنگ, ناٹ اے نیگیٹو تھنگ. اور جب آپ کی الیکٹریٹ کو پتہ چلے گا کہ خان نے مکمکا کر لیا, 2.5 سال بعد خان آ رہا ہے, لو جی پکی گل ہوگی, آرام سے بیٹھ جائیں گے لوگ. اور یہ جونیز جو ہیں ان کو پسوڑی پئی ہوئے گی اور دوڑو ادھر تے دوڑو. they won't be able to change your fortune. ووٹ پڑے گا آپ کو آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں. مگر یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو بلڈ بریجز. 2 بریجز بلڈ کرتی ہیں آپ نے. ایک کہ پارلیمنٹ, کانسٹیٹیوشن, جوڈیشری, ان کو افیکٹ انہوں نے, آپ نے پہلے کیا پھر انہوں نے کیا, یہ چیزیں بند کر دیں. اس قسم کی بھی ایگریمنٹس, چارٹرز بننے پڑیں گے. بٹ مور امپورٹنٹ, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ
آج آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے ہیں, اس سے پہلے آپ پرو اسٹیبلشمنٹ تھے, اور وہ وقت دور نہیں ہے آپ پھر پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جائیں گے. سو پریپیئر فار دیٹ, گیٹ آؤٹ آف دس اینٹی اسٹیبلشمنٹ موڈ, پریپیئر فار اے موڈ دیٹ یو ول سی اگین کہ وی آر آن دا سیم پیج, جیسے یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے وی آر آن دا سیم پیج, بیکاز یو آر ناٹ اے ریولیوشنری, یو آر ناٹ این انارکسٹ. frankly I wish you were a bigger democrat than you are, but ایسے نہ کریں. the country is not suffering because of this crisis, and problem وہی ہے کہ ایک سمپل سی چیز تھی, if you had agreed اس وقت تو اتنا ایشو نہ بنتا. کیا ایشو تھا؟ ایک بندے کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر تھا نا. آپ کسی کو چاہتے تھے اور لوگ ڈرتے تھے کہ آپ نے اس کو بنا دیا تو پھر آپ کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. تو کیا ہوا؟ you ended up in this situation. وہ بھی اور اس کو بھی آپ نے ریڈریس کرنا ہے, بٹ ایسے نہیں ریڈریس ہوگی. اٹ ول بی ریڈریس تھرو اے کمپرومائز, اور میرا خیال ہے اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو میک دس کمپرومائز, بٹ یو ہیو ٹو بی اے پالیٹیشین, اینڈ آئی تھنک یو کین ڈو دیٹ. ٹیک دا کنٹری آؤٹ آف کرائسس, بی اے پالیٹیشین, میک اے کمپرومائز, کم بیک ان ٹو پاور. دیٹ از واٹ آل پالیٹیشینز ہیو ڈن. نواز شریف صاحب نے 3 دفعہ کیا ہے, 3 دفعہ. پیپلز پارٹی نے 3 دفعہ کیا ہے, سیکریفائسز بھی کیے, مار بھی کھائی ہے, اور پھر کمپرومائز کر کے بیک ان پاور. تو لرن سم تھنگ فرام دیم, اینڈ آلسو انہوں نے ایک دوسرے کو ٹالریٹ بھی کیا ہے اور ورک بھی کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اینڈ دیٹ از واٹ اے ملٹی پارٹی سسٹم از اباؤٹ. تو یہ جو آپ کا فلسفہ تھا نا کہ فوج میری ہے, فوج جو میں کہوں گا وہ کرے گی, میرے سیاسی اپوزیشن والوں کو سب کو دھرے گی, اڑا کے رکھ دے گی, میں فوج کے ساتھ مل کے 10 سال حکمرانی کروں گا, یہ غلطی بھٹو صاحب نے بھی کی تھی, ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہ کی تھی 1971 کی ڈیبیکل کے بعد. کیا ہوا؟ نہیں کر سکتے آپ. اٹس ٹو پاورفل, اسٹرانگ این انسٹیٹیوشن. یہ کسی کی نہیں ہے, یہ اپنی ہے, اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ہے. اب آپ کو یہ بات پسند آئے یا نہ پسند آئے, بات یہ ہے کہ یہ بھی ایشوز اس وقت ریزالو ہوں گے کہ آپ کی ڈومین کیا ہے اور سیاستدانوں کی ڈومین کیا ہے. یہ ہائیبریڈ ریجیم ہے, اس کے کیا کانٹورز ہیں, اس کو بھی آپ کو اب طے کرنا پڑے گا. سو آن دا ون ہینڈ یو ہیو ٹو سٹ ود دا پالیٹیشینس اینڈ فائنڈ اے وے آؤٹ, اینڈ آن دی ادر ہینڈ یو اینڈ دا پالیٹیشینس ادرز ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر ود دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ ڈیسائڈ how you will run this country. There are too many stakeholders, too many divisions, too few resources. So we will have to work together to save this country. تدبر اور حکمت سے سیاست کا تقاضا کریں یہ حالات. اگلا سوال ہے غلام حسین صاحب کراچی سے. سر, جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے وہ سیٹھ کہلاتا ہے, اور آپ ہیں نجم سیٹھی, تو کیا آپ کے پاس کم پیسہ ہے جو آپ سیٹھی ہو؟ اور بھائی میں سیٹھ ہی ہوں, سیٹھ نہیں ہوں. اچھا تھوڑی سی تاریخ پہ پھر چلیں آپ بڑے اب آگے نا فرنٹ فٹ پہ آ رہے ہیں آپ. بھائی صاحب 8ویں صدی میں جو لوگ تجارت کرتے تھے دکن سے لے کے میسوپوٹامیہ تک, انہیں ایک نام دیا گیا تھا سرستاز. وہ وہاں سے سیٹھی بنا. So Sethis are the original traders between the Indian subcontinent and Mesopotamia, Iraq, the cradle of civilization. Us waqt this was not Hinduized, Sanskritized this name. تو اب یہ ہوا کہ وہاں سے پھر اس کی شاخیں نکلی. سیٹھ جو ہے this comes from, this has nothing to do with سیٹھی as such, مگر جو سیٹھی امیر ہو گئے بیکاز آف تجارت اور پھر بزنس میں بہت آگے نکل گئے, ان کا نام پھر سیٹھ ہو گیا. چھوٹی یہ نکال دی گئی. تو میں نے کیونکہ چھوٹی یہ رکھی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے میں اس مقام تک نہیں پہنچا, جب میرا خاندان اس مقام تک نہیں پہنچا. تو آپ کے پاس پیسے کم ہیں؟ تو میرے پاس پیسے تھوڑے سے ہیں جو کہ سارے کے سارے میں نے خود کمائے ہیں. کوئی میری ذاتی طور پہ لمبی چوڑی انہیریٹنس کوئی نہیں ہے. میں ایک مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے. میں ایچسن کالج نہیں گیا. میری فیس جس اسکول میں میں گیا تھا اس وقت 20 روپے تھی. تو سو آئی ہیو لفٹڈ مائی سیلف اپ ود مائی بوٹ اسٹریپس. سو آپ مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں,
شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مڈل کلاس گھروں میں اس وقت پنجابی بولی جاتی تھی، اور اب یہ ہوا ہے کہ مڈل کلاس تھوڑی امیر ہو گئی ہے، انہوں نے اردو بولنے شروع کر دی اور جو زیادہ انہوں نے انگریزی بولنے شروع کر دی ہے۔ تو ہم تو پنجابی بولنے والوں میں سے تھے۔ میری 10 سال کی میری جو چھوٹی بہن ہے وہ 10 سال کے بعد پیدا ہوئی فرام مائی ایج، تو اس وقت تک ہم تھوڑے سے اپر مڈل کلاس پہ پہنچ رہے تھے ہمارا خاندان، تو ان کو اردو میں والدین نے بات کی ان کے ساتھ، ہم سے آخری دم تک پنجابی میں ہی بات کرتے رہے۔ تو اس لیے اب یہ ہے کہ شہر والے پنجابی بولنے والے مڈل کلاس لوگ جو ہے وہ نکل کے بڑے بڑے امیر علاقوں میں جا رہے ہیں اور وہاں اردو بول رہے ہیں اور انگریزی سیکھ رہے ہیں، ان کے بچے انگریزی سیکھ رہے ہیں، حالانکہ والدین ابھی بھی پنجابی بولتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں سندھ کے اندر بھی، کراچی میں بھی اسی قسم کی صورتحال ہوگی۔ تو مجھے آپ سیٹھی رہنے دیں، آئی ایم بی ویری گریٹفل۔ بس انہوں نے وجہ آپ سے پوچھی تھی، اور بھی بہت سے سوالات شامل کرنا چاہتے ہیں، وقت کی قلت کے سبب معذرت، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔